شام میں روس کے فوجی اڈے۔ روسی حکام نے شام میں اپنے مستقل فوجی اڈوں کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ شام میں روس کے 2 مستقل اڈوں کے قیام پر کام شروع ہو چکا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے طرطوس اور حما میں روسی فوج کے لیے مستقل اڈوں کے قیام کا حکم دیا ہے۔ روس کے سرکاری نشریاتی ادارے RT کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ شام میں 2 فوجی اڈے مستقل بنیادوں پر قائم کیے جائیں گے، جس کی منظوری روس کے صدر پیوٹن دے چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ روس نے شام میں 2 فوجی اڈوں طرطوس اور حما میں اپنے فوجیوں کی مستقل موجودگی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ روسی چیف آف سٹاف نے گزشتہ ہفتے ان دونوں فوجی اڈوں پر اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ اب ہم نے انہیں اپنے مستقل فوجی اڈے بنانے کا آغاز کر دیا ہے اور اس کی منظوری روسی صدر ولادیمیر پیوٹن پہلے ہی دے چکے ہیں۔ شام میں طرطوس کے اڈے پر بیڑے کی کومک کے مرکز کی توسیع کے حوالے سے روس اور شامی حکومت کے درمیان معاہدے کی توثیق ہو چکی ہے۔ اس معاہدے کے تحت طرطوس کی بندرگاہ پر ایک وقت میں روس کے 11 جنگی بحری جہازوں کی موجودگی کی اجازت ہوگی، جن میں ایٹمی توانائی سے کام کرنے والے جہاز بھی شامل ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ماہ دسمبر کے ابتدا میں شام کا غیر اعلانیہ دورہ کیا تھا، جس میں روسی صدر نے حمیمم کے فوجی اڈے کا معائنہ کیا اور ساتھ میں اعلان کیا کہ وہ شام سے جلد ہی روسی فوج کے انخلاء کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ایک جانب روس نے شام سے فوجی انخلاء کا عندیہ دیا، جبکہ دوسری جانب شام میں اپنے 2 مستقل فوجی اڈوں کے قیام کا اعلان بھی کرتے ہوئے 2 متضاد رویے اختیار کیے، جبکہ شامی حکومت اور ایرانیوں کے مفاد میں بھی شاید روس کا شام میں ٹھہرے رہنا ہے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں اگرچہ بشار، روس اور ایران شامی اپوزیشن پر حاوی ہیں، مگر ابتدائی فتح کے اعلان کے بعد روس کا مکمل انخلاء بشار الاسد کے ہاتھوں سے فتح چھن جانے کے مترادف ہوگا، کیونکہ شام میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام کے باوجود بھی ایران اور بشار الاسد کو بدترین ناکامیوں کا سامنا تھا۔ ایسے میں روسی فوج کی مداخلت اور 1 لاکھ کے قریب فضائی حملوں نے صورتحال بدل کر رکھ دی ہے۔ اب روس کے اپنے فوجی اڈوں کے قیام کے اعلان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روس بھی امریکہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اثرات شام میں مستقل قائم رکھنا چاہتا ہے، جیسے امریکہ نے افغانستان میں فوجی انخلاء کے بعد بھی ہزاروں فوجیوں کو تاحال افغانستان میں تعینات رکھا ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف ایرانی مفادات کے لیے روسی اڈوں کا قائم ہونا بھی ایران کے لیے باعث پریشانی ہے، کیونکہ ایران یہاں پر بشار کے کنٹرول کے بعد حالات کو مکمل اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے، جس کے لیے ایران نے اپنی نجی ملیشیاؤں بالخصوص پاکستان، افغانستان اور دیگر ممالک سے لائے گئے کرائے کے قاتلوں کے اڈے قائم کرنے کا عندیہ دیا تھا، تاکہ شام کے محاذوں پر لڑنے والے غیر ایرانی شیعہ جنگجو ایرانی مفادات کا تحفظ کریں۔ اس حوالے سے ایران اور بشار الاسد کے درمیان اندرون خانہ معاہدے کی بات بھی منظر عام پر آئی ہے۔ اگرچہ بشار الاسد ایرانی کٹ پتلی ہے، جس کے ذریعے ایران جو چاہے اور جیسے چاہے کروائے، لیکن اس وقت ایران اور روس کے سہارے کھڑا بشار الاسد نہ 3 نہ 13 والی صورتحال سے دوچار ہے، جو کہ شام کے مستقبل میں مزید انتشار، بے چینی اور خون خرابے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، کیونکہ اس وقت شام کے محاذ سے پسپائی اختیار کرنے والی اپوزیشن مسلح تنظیمیں بھی وقتی طور پر خاموش ہو سکتی ہیں، اور اس خاموشی میں ہی نئی حکمت عملی کے ساتھ حملہ آور ہونا بشار الاسد کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا۔ وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔